لوگوں کا ورلڈ کپ شروع ہوا اور پاکستان کا ختم ہو گیا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے، اور آپ نے اگر آج پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھا ہے تو آپ نے بھی اپنا ایکسپیرینس نیچے کمنٹ میں لکھنا ہے کہ آپ نے جب میچ دیکھا تو آپ کی کیا فیلنگز تھی، اور میچ ہارنے کے بعد آپ کے کیا تاثرات ہیں۔ آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ لوگوں کا ورلڈ کپ ابھی شروع ہوا ہے اور پاکستان کا ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان ٹیم اب عید پاکستان میں منائے گی۔ پاکستان ٹیم یقیناً باہر ہو گئی ہے۔ میں آپ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس کے بارے میں بتاتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو چیف سلیکٹر ہیں، اس کے علاوہ جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو آج بتاتا ہوں۔ پاکستان کا اپنا پہلا میچ یو ایس اے کے ساتھ تھا۔ یو ایس اے نے فرسٹ ٹائم ورلڈ کپ میں انٹری کی ہے، اور پاکستان یو ایس اے سے اپنا پہلا میچ ہار جاتی ہے، جس پر سوشل میڈیا صارفین پاکستان کرکٹ ٹیم پر شدید تنقید کرتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ کیوں نہ بنائیں، ان کے کارنامے ہی ایسے ہیں، ان کے کام ہی ایسے ہیں۔ اور اس کے بعد آج انڈیا کے ساتھ میچ تھا۔ پاکستان کی عوام کو امید تھی اور ایک خوشی کی لہر پاکستان کی عوام دیکھ رہی تھی، میں بھی کہ وہ خوش ہو جائیں، لیکن جس طرح یہ آج کا میچ ہارے ہیں بہت افسوسناک ہے۔ 120 رنز بھی یہ چیز نہیں کر سکے۔ جب میرٹ نہیں ہوتا تو اسی طرح کی پرفارمنس ہوتی ہے۔ جب میرٹ نہیں ہوتا، جب چیف سلیکٹر اس طرح کے ہوں، جب پی سی بی کے چیئرمین اس طرح کے ہوں، تو پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس اسی طرح کی ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح حساب ہے جیسے ایک گھر کا کفیل، جیسے ایک گھر کا مرد، گھر کا فرد، گھر کا باپ اگر خراب ہو تو یقیناً گھر پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ اور آج پی سی بی کا چیئرمین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بہت سے مظالم ڈائے، بہت سے ظلم کیے اس پاکستانی قوم کے ساتھ۔ میں محسن نقوی کی بات کرتا ہوں، سینیٹر بھی ہیں محسن نقوی، اس کے علاوہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، اور اب پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں۔ اس پر میں نے کچھ لکھا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی انڈیا سے شکست پر سینیٹر محسن نقوی کا وزیر داخلہ محسن نقوی سے نوٹس لینے کا مطالبے کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی کا چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو فون، صحت برہمی کا اظہار، وہ فون پر چیئرمین محسن نقوی پر برس رہے تھے۔ یہ حساب ہے پاکستان کا۔ سینیٹر محسن نقوی بہت پریشان ہوئے، انہوں نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ وزیر داخلہ نے چیئرمین پی سی بی پر برہمی کا اظہار کیا۔ یہ صورتحال ہے پاکستان کی۔ اب میں بات کرتا ہوں پاکستان، آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی، رمیز راجہ کو میرٹ پر منتخب کیا گیا، اور عمران خان اس کرکٹ ٹیم کو لے کے عمران خان نے کرکٹ ٹیم کو مدعو کیا، بلایا۔ آپ وہ عمران خان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں کرکٹ ٹیم کے ساتھ۔ عمران خان نے اس کرکٹ ٹیم کو ٹپس دی، بتایا کہ آپ نے اس طرح کھیلنا ہے، آپ نے اس طرح کھیلنا ہے، آپ نے پریشر نہیں لینا، اور جب بھی آپ نے کھیلنا ہے آپ کا ہدف آپ کی جیت ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد چیئرمین جو تھے پی سی بی رمیز راجہ تھے، انہوں نے ٹپس دی۔ پھر پاکستان اور انڈیا کا دبئی میں کرکٹ میچ ہوتا ہے، اور ایسا میچ ہوتا ہے کہ پاکستان 152 رنز 0 وکٹ پر، مطلب ان کی کوئی وکٹ نہیں گرتی، پاکستان کرکٹ ٹیم چیز کرتی ہے، اور آج کے صورتحال تھی کہ 120 رنز یہ چیز نہیں کر سکے، ان سے شارٹ نہیں لگ رہی تھی۔ یہ صورتحال ہے اس کرکٹ ٹیم کی۔ اس کرکٹ ٹیم کو بھی اب تباہ کر دیا گیا ہے، سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے، اور اس کرکٹ ٹیم نے اور اس چیئرمین پی سی بی نے، انہوں نے کیا کیا ہے، ایک نیا تماشا لگایا جس پر انڈیا بہت بولا۔ انہوں نے امریکہ میں نیو یارک میں ایک ڈنر کا اہتمام کیا، اور $25 اس کی فیس رکھی، اور کہا کہ کوئی بھی آئے آ کے اس کرکٹ ٹیم کے ساتھ سیلفیز لے اور $25 دے۔ یہ اس کرکٹ ٹیم کا، ان پلیئرز کا تماشا ہے، یہ پاکستان کا تماشا ہے، اور انڈیا اس پر مذاق بنا رہا ہے کہ $25 فیس، جیسے وہ پرچی بنتی ہے، $25 فیس دو، آؤ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ڈنر بھی کرو اور سیلفیز لو، تصویریں بناؤ۔ یہ اس ملک میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ اس ملک کا تماشا بنایا جا رہا ہے، اور اس ملک کا تماشا اس پاکستان سے زیادہ انڈیا نے بنایا ہے۔ انڈیا نے اس چیز کو اٹھایا، اس کے بعد انہوں نے اس کو پوسٹ پون کیا۔
کینسل نہیں کیا، ان کے ساتھ تصویریں کون بنائے گا؟ ان کی پرفارمنس دیکھیں، ان کے کام دیکھیں۔ اور جو چیف سلیکٹر صاحب ہیں، یہ وہ چیف سلیکٹر صاحب ہیں جنہوں نے چاچا افتخار، جن سے آج تو کوئی چھکا نہیں لگا، چاچا افتخار نے چیف سلیکٹر کو 6 بال پہ 6 چھکے لگائے ہیں، اور یہ اس پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر ہیں۔ انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو سلیکٹ کرنا ہے، اور سلیکٹ کن کو کیا ہے؟ ان لوگوں کو کیا ہے جنہوں نے 4 سال 5 سال سے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلا، جنہوں نے کرکٹ نہیں کھیلی۔ اماد وسیم کو سلیکٹ کیا گیا ہے، عامر کو کیا گیا ہے، اور ان سب کی پرفارمنس دیکھیں، رضوان صاحب کی پرفارمنس دیکھیں۔ یہ اس کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس ہے، اور ہم افسوس کر سکتے ہیں پاکستان کے لوگ جتنا کرکٹ سے محبت کرتے ہیں اور ایک کرکٹر سے محبت کرتے ہیں، اس کا واضح ثبوت آج وہاں ملا ہے امریکہ میں، جو اوورسیز پاکستانیوں نے ثبوت دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح وہ ایک پلین جاتا ہے، پیچھے لکھا ہوتا ہے ریلیز عمران خان، اور گراؤنڈ کے اندر عمران خان کے پوسٹرز لے کے پاکستان کے شائقین پہنچے ہوئے تھے، اور جگہ جگہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے۔ اور آج پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ انڈینز بھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے، ریلیز عمران خان کا نعرہ لگا رہے تھے۔ اور جب پلین اسٹیڈیم کے اوپر سے گزرتا ہے، اس ٹائم گزرتا ہے جب پاکستان کا قومی ترانہ لگا ہوتا ہے اور پیچھے ریلیز عمران خان لکھا ہوتا ہے، تو پورے اسٹیڈیم سے ایک دفعہ شور اٹھتا ہے۔ قیدی نمبر 804 کی لوگوں نے شرٹس پہنی ہوئی تھی، اور قیدی نمبر 804 کے نعرے لگتے ہیں۔ یہ آج کے میچ کی صورتحال تھی، اور آج کے میچ کے بعد پاکستان کے لوگ، پاکستانی عوام، شائقین، اس کے علاوہ سوشل میڈیا صارفین یہ سوال کر رہے ہیں کہ اب ان کو پریکٹس کہاں کروائی جائے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو پریکٹس کروانی ہے تو انہیں راجن پور کے علاقے میں بھیجیں، کچے کے علاقے میں بھیجیں، وہاں پریکٹس کروائیں۔ ان کی پریکٹس اچھی طرح ہوگی، ابھی ان کی پریکٹس اچھی نہیں ہوئی۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جیتے ہوئے ہیں، انہیں ہارا ہوا نہ کہیں، انہیں فارم 47 کے مطابق جتوا دیں۔ اس طرح سوشل میڈیا پر اس کرکٹ ٹیم کا تماشا بن رہا ہے، لوگ مذاق کر رہے ہیں۔ ہر ایک ٹویٹر اکاؤنٹ جو بھی اوپن کریں، لوگوں نے ان کا مذاق بنایا ہے، یہ تماشا بنایا ہے۔ یہ تماشا کرکٹ ٹیم کا تماشا نہیں، بلکہ اس پاکستان کے نظام کا تماشا ہے، کیونکہ اس پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا، اس پاکستان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، ان پاکستانیوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، وہ آپ کو جانتے ہیں۔ اور جو ظلم کرنے والے ہیں وہ چیئرمین PCB بھی ہیں، وہ سینیٹر بھی ہیں، وہ وزیر داخلہ بھی ہیں۔ انہوں نے اس پاکستان کو، انہوں نے اس کرکٹ کو کیا ٹھیک کرنا ہے؟ اس کرکٹ میں ایک ہی بادشاہ تھا جو اس ٹائم اڈیالہ میں قید ہے، جسے اس ٹائم ایک کوٹری میں رکھا گیا ہے، اور اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے اس پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا تھا، اس نے اس پاکستان کو عزت دلوائی تھی، اور پاکستان آج تک ایک ہی ورلڈ کپ جیت چکا ہے، اور وہ ورلڈ کپ عمران خان نے جتوایا تھا، شوکت خانم عمران خان نے بنائی تھی۔ آپ نے اگر کوئی ٹپس لینے ہیں تو اڈیالہ کا دروازہ کھولیں، عمران خان سے ٹپس لیں۔ آپ نے اگر میرٹ دیکھنا ہے تو وہی شخص میرٹ لا سکتا ہے، آپ نے اگر بہتری دیکھنی ہے تو وہی شخص بہتری لا سکتا ہے۔ آج لوگ اس اسٹیڈیم میں بھی عمران خان کو یاد کر رہے تھے، اور میچ ہارنے کے بعد بھی عمران خان کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ ایک طرف یہ $25 طے کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ آئیں، ڈنر کریں، آپ کو یہ چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسری طرف جو چیف سلیکٹر ہیں وہ وہاب ریاض جیسے لوگ ہیں۔ وہاب ریاض کو چیف سلیکٹر جو عبوری حکومت آئی تھی تب بنایا گیا تھا، اور ابھی تک وہ چیف سلیکٹر ہیں، اور جنہوں نے بنایا تھا آپ کو پتہ ہے نقوی صاحب نے بنایا تھا۔ اب نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں اور وہ بہت پیارے ہیں۔ یہ اس طرح کرکٹ کو بھی برباد کر دیا گیا ہے، کرکٹ کو بھی سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے۔ اب کیا صورتحال ہے؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے کمنٹ میں لکھنا ہے۔ ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ جو بربادی ہوئی ہے اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے کمنٹ میں ضرور لکھنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔